ذکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ کے وجود میں آئے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، وہیں سے مدرسے کی مخالفت شروع ہوئی۔ اور پھر یہ مدرسہ جب جنت سے زمین پر اترا اور کوہ صفا پر تھا تو اس وقت بھی اس مدرسے کی مخالفت ہوئی، اور تب لگا لہذا جماعتنا کہہ کر اس مدرسے کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ مدرسہ جب دار ارقم میں تھا اس وقت بھی سازشیں کی گئی، اس وقت بھی اسکیمیں بنائی گئی اور اس وقت بھی پلاننگ کی گئی۔ اور یہ مدرسہ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں آیا اور صفہ کے چبوترے پر پہنچا تو اس وقت ایک بہت عالمی سازش کی گئی اس زمانے کے لحاظ سے، جس کا نقشہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن کے اندر کھینچا ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ کتنی سخت مخالفت تھی اس مدرسے کی اور اس مشن کی، لیکن یہ عین حقیقت ہے کہ یہ مدرسہ اپنے قدردانوں کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے، ترقیات سے نوازا ہے، اور اپنے مخالفین کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ابلیس اسی لیے ذلیل و رسوا ہوا کیونکہ اس نے اس مدرسے کی اور اس مشن کی مخالفت کی۔ تب لگا لہذا جماعتنا کہہ کر کوہ صفا پر مدرسے کی مخالفت کرنے والے کے لیے قرآن پاک کے اندر آج بھی ہلاکت کی یہ داستان موجود ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور بات بہت طویل ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ آپ فتنے تاتار کو لے لیجئے، ہندوستان کے اندر فرنگیوں کے فتنے کو لے لیجئے۔ فرنگیوں کا فتنہ وہ فتنہ تھا کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے، لیکن چند دنوں کے اندر اس ملک کے وہ مالک بن گئے اور یہاں کے مالکوں کو انہوں نے غلام بنا دیا۔ ایک عظیم سلطنت ان کی قائم ہوئی، ایک مضبوط ان کی سلطنت قائم ہوئی، حکومت قائم ہوئی۔ برسوں تک انہوں نے حکومت کی اور حکومت کرتے رہے، اور یہ بات بغیر کسی تردد کے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی حکومت آج بھی باقی رہتی، شاید ان کی حکومت اور دیر تک اور دور تک چلتی، لیکن ان کی حکومت کا خاتمہ اور خاتمے کی داستان اس وقت لکھنی شروع ہوئی جب انہوں نے مدرسے اسلام اور مدارس اسلام کے خلاف آواز اٹھائی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس پا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاس پا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ ہم غور کریں اس زمانے کے اسکیموں پر اور مدارس کے خلاف جو اٹھ رہی ہیں آوازیں، ان آوازوں پر تو یہ بات وجہ طور پر کہی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس زمانے میں جو بات کہی تھی، عصر نو یعنی عصر حاضر ایک رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تھا ہے جو ہنگامہ وفا یورش بلغاری کا، ترکوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی اور خلافت کو ختم کرنے کے لیے بہت لوگ سامنے آ گئے تھے، اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ آج کی اس حالات پر یہ شعر مکمل منطبق ہوتا اور فٹ ہوتا ہے۔ لوگ مدرسے کو ختم کرنے کے لیے اسکیمیں بنا رہے ہیں۔ ہے جو ہنگامہ وفا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، انتہا ہے تیرے ایثار کا خودداری کا، کیوں ہراساں ہے سہیلے فرس آدا سے، کیوں ہراساں ہے
سہیلے فرس آدھا سے نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے۔ الغرض یہ بات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے باقی و برقرار رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ اور جب اللہ اللہ کہنے والے اس روئے زمین پر باقی و برقرار اور زندہ و تابندہ نہیں ہوں گے، اللہ چاند کی چاندنی چھین لے گا، سورج کی روشنی چھین لے گا، زمین کی نرمی اور سورج کی گرمی چھین لے گا، دنیا اور نظام دنیا کو ختم کر دے گا، کائنات اور نظام کائنات کو ختم کر دے گا۔ سچ ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بس میں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ سچ ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ یہ مدرسہ ہے تو زمانہ ہے، یہ مدرسہ نہیں رہے گا تو زمانہ نہیں رہے گا۔ اور یہ بات بجا طور پر پرزور انداز میں پورے یقین کے ساتھ پورے استحکام کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں نے مدرسوں کے خلاف ماضی میں آواز اٹھائی ہے اللہ نے انہیں بھی ختم کیا ہے، اور جو آوازیں حال میں اٹھ رہی ہیں اللہ انہیں بھی ختم کرے گا۔ انہوں نے اپنے زوال کی داستان لکھنی شروع کر دی ہے، اور انہوں نے اپنے قبر کو کھودنا شروع کر دیا ہے، اپنے جنازے کا اور اپنے کفن کی تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے، جن کا خواب یہ ہے کہ بغیر الیکشن کے ہم ہندوستان میں زندہ رہیں گے۔ ان کی حکومتیں اب باقی نہیں رہ پائیں گی، کیونکہ انہوں نے مدرسے کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ نور حق ہے، کفر کے حرکت میں خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرت صدر محترم کے بعد مولانا مفتی سرفراز صاحب دامت برکاتہ